बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ हर मुसीबत और बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, रिज़्क़ हलाल और ईमान की दौलत से माला माल करे। मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आपसे ये खुसूसी गुजारिश है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से और रिलेटेड से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में भी इजाफ़ा होगा, साथ साथ आपके नामा-ए एमाल में एक नेकी का और इजाफ़ा होगा। इस हफ्ते हम लाए हैं आपके लिए 19 मार्च से लेकर 25 मार्च की मालूमात। ये मैंने मालूमात हासिल की है, इसमें मैंने 3 तरह के आपके लिए जायचे बनाए हैं। सबसे पहले मैंने जायचा बनाया है आपका इल्म आर्चोलॉजी से, दूसरा बनाया है इल्म रमल से और तीसरा मैंने जायचा बनाया है इल्म जफ़र के मुस्तसिल से। और जिनको भी मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए, मुझसे जायचा बनाना चाहता है, तो मैं बगैर किसी फ़ीस के आपको मशवरा भी दूंगा और जायचा बनाकर आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से। जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश याद नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू होता है वो बुर्ज असद को देखें और सुनें। अगर कोई असद बुर्ज वाला कोई नगीना पहनना चाहता है तो इसके लिए याकूत और हीरा बेहतर नगीना रहेगा। बुर्ज असद वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में बल्कि नर्स पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से, पैसे के मामलात से। दूसरा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते के शुरुआती 3-4 दिन पैसे की वजह से कुछ परेशानी भी हासिल हो सकता है और माली नुकसान होने का भी अंदेशा किया जा सकता है। पैसे के हुसूल में आपको इस हफ्ते थोड़ी सी परेशानी दिखाई देगी, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3-4 दिन पैसे के हुसूल में आपको आसानी भी होगी और ये माली मुश्किलात भी आपकी दूर हो जाएंगी। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, करीब की सिटीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको हफ्ते के शुरुआती 4 दिन इन मामलात में बेहतरी रहेगी। करीबी रिश्तेदारों से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों से आपको हफ्ते के शुरुआती 4 दिन फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन आपकी मुतवक्का उम्मीदें और ख्वाहिशात आपके करीबी रिश्तेदारों से पूरी नहीं हो सकेंगी। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जायदाद प्रॉपर्टी से, आपके घर और ख़ानदान से, आपके वालिद साहब से। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जुमला प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इस हफ्ते आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नकुल मुकानी भी हो सकती है, जायदाद और प्रॉपर्टी में तरक्की होगी। पाँचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में नहीं है, नर्स पोजीशन में है। पाँचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के हुसूल से, इनामात के हुसूल से, इनामी स्कीमों से। पाँचवा बुर्ज इस हफ्ते नर्स पोजीशन में होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 4 दिन इन मामलात की वजह से आपको परेशानी रहेगी। बच्चों के मामलात की वजह से कुछ परेशानी हासिल होगी। मोहब्बत के मामलात बेहतर नहीं रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से भी आपको नुकसान हासिल हो सकता है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन इन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है, ताकत में है। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जिस्मानी सेहत से, सेहत के मामलात से, आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से। छठा बुर्ज क़ुव्वत में होने की वजह से इस हफ्ते आपको मुलाजमों से फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप किसी बेहतर और अच्छे मुलाजिम के मुतलाशी हैं तो आपको इस हफ्ते आसानी से अच्छा मुलाजिम मिल सकता है। जिनको पहले सेहत के प्रॉब्लम है
ان کی صحت میں مزید پریشانی اس ہفتے ہو سکتی ہے۔ ساتواں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ کمزور پوزیشن میں ہے۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات سے، شریک بزنس سے۔ ساتواں برج جو نرس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے جملہ شراکتی معاملات بہتر نہیں رہیں گے۔ شریک حیات سے آپ کو اس ہفتے دوری رہے گی۔ شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے میراثی معاملات پر کسی قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو کچھ دشمنوں کی طرف سے خوف بھی ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، قانونی معاملات سے، علم کے حاصل کرنے سے، خوابوں سے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دور دراز کے سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا۔ سفر کرنا آپ کے لیے اس ہفتے آسان بھی رہے گا اور فائدے سے بھرپور بھی رہے گا۔ دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے آپ کو اس ہفتے مدد حاصل ہوگی۔ ہفتے کے آخری 3 دن سفر کے معاملات بھی آپ کے بہتر نہیں رہیں گے۔ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کو سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کے بزنس اور کاروبار سے، افسروں سے، بزرگوں سے، والدہ سے، عزت سے، آپ کے ڈاکٹر اور معالج سے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے بزنس اور کاروبار کی وجہ سے کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ افسروں کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو ملازمتی تنزلی کا بھی خطرہ موجود ہے اور ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی دوستوں سے، آپ کے امیدوں اور خواہشات سے۔ 11واں برج اچھی پوزیشن میں نہ ہونے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے آپ کی متوقع امیدیں اور خواہشات پوری ہونے میں دشواری پیش آئے گی۔ ہفتے کے شروعاتی 3 دن دوستوں کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی مدد حاصل نہیں رہے گی اور دوستوں سے تنازعات اور اختلافات بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ہفتے کے آخری 4 دن ان معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو قید میں زیادہ مزید ابھی رہنا پڑے گا۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج اسد والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج سنبلہ کی طرف۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف پ اور غین سے شروع ہوتا ہے وہ برج سنبلہ کو دیکھیں اور سنیں۔ اگر کوئی سنبلہ برج والا نگینہ پہننا چاہتا ہے تو اس کے لیے زمرد اور فیروزہ اچھا نگینہ ثابت ہوگا۔ برج سنبلہ والوں کا دوسرا برج اس ہفتے بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے۔ دوسرا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو پیسے کے حصول میں آسانی بھی ہوگی، لیکن اس ہفتے کچھ آپ کا پیسے کا اضافی خرچہ بھی ہوتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کو شراکتی معاملات کی وجہ سے پیسے کے حصول میں آسانی ہوگی اور پیسے کا حصول آپ کو اس ہفتے شراکتی پراپرٹی یا شریک بزنس سے آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو پیسے کا حصول شراکتی معاملات کی وجہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب کے سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس ہفتے بھرپور مدد بھی حاصل ہوگی۔ قریب کے سٹیز کے سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا۔ چوتھا برج بھی آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کی جائیداد اور پراپرٹی سے، والد صاحب سے، گھر سے، خاندان سے۔ چوتھا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے
آپ کو اس ہفتے جائیداد کی لین دین سے فائدہ حاصل ہوگا، جائیداد کی خرید اور فروخت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو جائیداد اور پراپرٹی سے مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو شراکتی جائیداد اور پراپرٹی سے مالی فائدہ حاصل ہوتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے حصول سے، انعامات سے، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے، خبروں سے، خوشی سے، دکھ سے۔ پانچواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے شروعاتی 4 دن ان معاملات میں بہتری رہے گی۔ بچوں کی طرف سے بھی آپ کو خوشی بھی حاصل ہوگی اور بچوں کی طرف سے آپ کو ایک خوشخبری بھی اس ہفتے حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے جملہ معاملات بہتر رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخری 3-4 دن ان معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان معاملات میں پہلے جیسے فائدہ مند حالات نہیں رہیں گے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، ازدواجی تعلقات سے، شریک حیات سے، شریک بزنس سے۔ ساتواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے جملہ شراکتی معاملات میں فائدہ حاصل ہوگا۔ شراکتی پراپرٹی سے آپ کو اس ہفتے مالی فائدہ حاصل ہوگا اور شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے پیسے کا حصول بھی ہوگا اور مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور شراکتی پراپرٹی سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو آپ کے بچوں کو کسی قسم کی رنجش بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اس ہفتے آپ کے شریک حیات کا خانہ مال طاقتور پوزیشن میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شریک حیات کو اس ہفتے پیسے کا حصول ہو سکتا ہے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، علم کے حاصل کرنے سے، خوابوں سے، قانونی معاملات سے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 4 دن ان معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ سفر آپ کے لیے اس ہفتے کرنا دشوار ثابت ہوگا۔ سفر آپ کا بے فائدہ بھی رہے گا۔ سفر میں آپ کو مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں اور خوفناک خواب بھی آپ کو اس ہفتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ قانونی معاملات کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ اس ہفتے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ہفتے کے آخری 3 دن ان معاملات میں بہتری آ جائے گی اور ان معاملات میں پہلے جیسی نوست نہیں رہے گی، اور معاملات ہفتے کے آخری 3 دنوں میں بہتری آ جائے گی۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کے بزنس اور کاروبار سے، افسروں سے، والدہ سے، آپ کی عزت سے۔ 10واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے بزنس کاروبار میں ترقی دلانے کے لیے نئے مواقع بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ بزنس کاروبار آپ کا اس ہفتے ترقی کرے گا۔ ملازمتی ترقی کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ عزت میں اضافہ ہوگا۔ 11واں برج بھی آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی دوستوں سے، جملہ نیک خواہشات اور امیدوں سے۔ 11واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو دوستوں کی طرف سے دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ ہیں حالات برج سنبلہ والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج میزان کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف رے سے شروع ہوتا ہے، تے سے شروع ہوتا ہے یا توے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج میزان کو دیکھیں اور سنیں۔ اگر کوئی میزان برج والا کوئی نگینہ پہننا چاہتا ہے تو ان کے لیے 2 قسم کے نگینے ہیں، ایک ہے اوپر اور دوسرا ہے سفید پکراج۔ برج میزان والوں کا اس ہفتے دوسرا برج کمزور پوزیشن میں ہے، ناز پوزیشن میں ہے۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کے شروعاتی صرف 2 دن مالی پریشانی حاصل ہوگی۔ پیسے کے حصول میں آپ کو دشواری پیش آئے گی۔
ان 2 دنوں کے بعد ان معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ پیسے کے حصول میں بھی آپ کو اس ہفتے آسانی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو پیسے کا حصول قریبی رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کی طرف سے بھی اس ہفتے اب آپ کو پیسے کا حصول ہو سکتا ہے، اور شریک حیات سے یا شریک بزنس سے یا شراکتی معاملات کی وجہ سے بھی آپ کو پیسے کا حصول اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج آپ کا نرس ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو قریبی رشتہ داروں سے مدد حاصل کرنے میں دقت اور دشواری پیش آئے گی۔ معاملات اور تعلقات بہتر اور اچھے نہیں رہیں گے، لیکن 3 دنوں کے بعد ان معاملات میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کے جائیداد پراپرٹی سے، والد صاحب سے، آپ کے گھر سے۔ چوتھا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے جائیداد کی لین دین سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جائیداد پراپرٹی بیچنے اور خریدنے کا کام کرتے ہیں، تو ان دونوں کاموں میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جائیداد بیچنے سے یا خریدنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ اگر آپ اس ہفتے نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اچھی اور بہتر ثابت ہوگی۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامی اسکیموں سے۔ پانچواں برج نرس ہونے کی وجہ سے آپ کو بچوں کی طرف سے اس ہفتے کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت میں بھی کچھ اختلافات ہوتے ہوئے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو اس ہفتے نقصان حاصل ہو سکتا ہے۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹا برج آپ کا کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے ملازموں سے پریشانی حاصل ہوگی، اور جس کو پہلے سے ہی کچھ صحت کے پرابلم ہیں تو انہیں مرض میں افاقہ ہوتا ہوا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن افاقہ کم بھی ہوگا اور دیر سے بھی ہوگا۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات سے، شریک بزنس سے۔ ساتواں برج نرس ہونے کی وجہ سے جملہ شراکتی معاملات آپ کے اچھے اور بہتر نہیں رہیں گے۔ شریک حیات سے بھی آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ شریک بزنس سے بھی اس ہفتے آپ کو کم فائدہ حاصل ہوگا۔ جملہ شراکتی معاملات بہتر پوزیشن میں نہیں رہیں گے، اور اس ہفتے آپ کا شریک حیات کا کھانا مال صحت پوزیشن میں رہے گا، طاقتور پوزیشن میں رہے گا۔ شریک حیات کو اس ہفتے پیسے کا حصول ہو سکتا ہے، اور اس کے مال میں اور پیسے میں ترقی ہونے کا امکان موجود ہے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے، صحت پوزیشن میں ہے۔ نویں برج کا تعلق ہے دور دراز کے سفر سے، قانونی معاملات سے، علم کے حاصل کرنے سے۔ نواں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو دور دراز کے سفر سے فائدہ حاصل ہوگا۔ دور دراز کا سفر کرنا آسان اور فائدہ مند رہے گا۔ دوسرے شہر سے آپ کو اس ہفتے مدد حاصل ہوگی۔ قانونی معاملات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے۔ 10واں برج آپ کا البتہ اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ 10ویں کا تعلق ہے بزرگوں سے، افسروں سے، والد صاحب سے، کاروبار بزنس سے، آپ کے ڈاکٹر اور معالج سے، عزت سے۔ 10واں برج نرس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 3 دن ان معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ افسروں سے بھی آپ کو اس ہفتے پریشانی حاصل ہوگی۔ کاروبار اور بزنس بہتر اور اچھا نہیں رہے گا۔ ملازمتی تبادلہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کی مرضی اور خواہش شامل نہیں ہوگی، اور ملازمتی تنزلی کا بھی امکان کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار اور بزنس آپ کا اچھا نہیں رہے گا۔
लेकिन हफ्ते के आखिरी 4 दिन इन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। 11वें का ताल्लुक है आपके करीबी दोस्तों से और आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपको अपने करीबी दोस्तों से मुतवक्का उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी करने में आसानियाँ होंगी। जुमला नेक ख्वाहिशात और उम्मीदें आपकी इस हफ्ते पूरे होने में हायल रुकावटें अल्लाह पाक के हुक्म से दूर हो जाएंगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी नहीं मिलेगी। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज मीज़ान वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज अकरब वालों पर। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं या कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। जिनके नाम का पहला हर्फ नून से शुरू होता है या ये से शुरू होता है तो वो बुर्ज अकरब को देखें और सुनें। अगर कोई अकरब बुर्ज वाला नगीना पहनना चाहता है तो इसके लिए मरजान बेहतर नगीना साबित होगा। बुर्ज अकरब वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में है, बेहतर पोजीशन में है। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज क़ुव्वत और ताकत में होने की वजह से पैसे के हुसूल में आपको इस हफ्ते आसानी होगी। इस हफ्ते आपको बच्चों की तरफ से भी माली मदद मिल सकती है और मुलाजमों की तरफ से भी इस हफ्ते आपको माली फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन हफ्ते के बीच वाले 2 दिन पैसे की वजह से कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, करीब की सिटीज़ के सफ़र से, बहन भाइयों से। तीसरा बुर्ज कमज़ोर होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 3 दिन इन मामलात की वजह से परेशानी पेश आएगी। करीबी रिश्तेदारों से दूरी रहेगी। करीबी रिश्तेदारों से की गई मुतवक्का उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी करने में आपको दिक्कत पेश आएगी और करीबी रिश्तेदारों से इख्तलाफात भी होते हुए देखने में आ रहे हैं। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, आपके घर से, आपके वालिद साहब से। चौथा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। जायदाद और प्रॉपर्टी बेचने खरीदने में आसानियाँ पैदा होंगी। वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते भरपूर मदद हासिल होगी। पाँचवां बुर्ज आपका बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। पाँचवें का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से, इनामी स्कीमों से, इनामात से। पाँचवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी। बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी भी मिलेगी। बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते माली फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। मोहब्बत के जुमला मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन इन मामलात की वजह से ये मामलात अच्छे और बेहतर नहीं रहेंगे। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके मुलाजमों से, आपके सेहत के मामलात से। छठा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से मुलाजमों की तरफ से आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप किसी अच्छे मुलाजिम के मुतलाशी हैं तो आपको अच्छा मुलाजिम मिलने में आसानियाँ पैदा होंगी और इस हफ्ते आपको बेहतर और अच्छा मुलाजिम हासिल हो सकता है। जिनको पहले से सेहत के कुछ प्रॉब्लम है तो इनको इस हफ्ते सेहत के मामले पर तो उन्हें इस हफ्ते किसी अच्छे डॉक्टर मुआलिज से राब्ते में रहना ज़रूरी है। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है जुमला शराकती मामलात से, शरीक हयात से, शरीक बिजनेस से। सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीब शराकती मामलात आपके बेहतर और अच्छे रहेंगे। शरीक हयात से भी ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। शरीक बिजनेस से आपको फ़ायदा हासिल होगा। कर्ज़े के मामलात इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। अगर आप कर्ज़ा अदा करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको इस हफ्ते आसानियाँ होंगी। अगर आप किसी से कर्ज़ा लेना भी चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से कर्ज़ा मिल सकता है। नवा बुर्ज आपका बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। नवे बुर्ज का ताल्लुक है दूर दराज के सफ़र से, कानूनी मामलात से, इल्म के हासिल करने से।
नवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से दूर दराज के सफ़र से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। सफ़र करना आपके लिए बेहतर और मुनाफा बख्श रहेगा और सफ़र करना आपके लिए इस हफ्ते आसान भी रहेगा। 10वां बुर्ज जो आपका अलबत्ता इस हफ्ते नर्स पोजीशन में है। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपकी इज़्ज़त से, अफसरों से, बुज़ुर्गों से, वालदा से, कारोबार बिजनेस से। 10वां बुर्ज जो आपका नर्स होने की वजह से बिजनेस और कारोबार की वजह से आपको कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। कारोबार बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा। अफसरों की तरफ से भी आपको परेशानी हासिल हो सकती है। इज़्ज़त में कुछ कमी भी पेश आ सकती है। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी दोस्तों से, आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते करीबी दोस्तों से देर पा और देर से दिखाई देने वाले फ़ायदे हासिल होंगे। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी होना मुमकिन है। तो ये हैं हालात और मामलात बुर्ज अकर वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं और जाते जाते आपसे ये दोबारा गुजारिश करते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने करीबी दोस्तों से। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते तक अपना ख्याल कीजिएगा, अपनी फैमिली का और आस पड़ोस का ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।